نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وإلهنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل خبردار بیویوں الرٹ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. No fears, no trouble, no tension, no disaster, no fears. اور ہم تو سب ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو فیئرس ہے کہ نہیں؟ ٹربل ہے کہ نہیں؟ ڈیزاسٹر ہے کہ نہیں؟ تو ہم ولی کی طرح نہیں نہ ہوئے؟ پوچھو نا ان ولیوں سے کہ ولی کی طرح تو ہو نہیں پا رہے، نبی کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف پیس کے لیے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے نبی بھیجا. There was no any problem. First of all, Hazrat Adam alayhi salam was created as a prophet, and Allah stated in Holy Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. As the Khalif, I am creator of Adam. Pay honor. What was the order of Allah? To angels, you pay honor and respect to Adam in a form of sajda. Sajda was the symbol of honor because sajda was legal in Adam's Sharia. تعظیم کا حکم دیا. Right? اللہ نے حکم دیا تعظیم کرو نبی کی. اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سجدے کا حکم خدا نے دیا. سجدے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ Because sajda was top class respect in Adam's Sharia. سجدہ ہی ٹاپ کلاس کی تعظیم تھی اور سجدہ ہی ٹاپ کلاس کی تعظیم تھی آدم کی شریعت میں. مصطفیٰ کی شریعت میں حرام ہے. سجدہ تعظیمی ہمارے نبی کی شریعت میں
لیکن آدم کی شریعت میں لیگل نہ. تو جس شریعت میں جو ٹاپ کلاس کی تعلیم ہے وہی پروفٹ کو پے کرو. آدم کی شریعت میں سجدہ تھا تو سجدہ کرو, اور ہماری شریعت میں کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. نبی نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے, کھڑے ہونے سے منع کیا گیا. تو کھڑا ہونے سے نہیں روکے اللہ, نہ روکے رسول اللہ, تو کیوں روک رہا ہے مولا؟ نہ روکے اللہ, نہ روکے رسول اللہ, اور روک رہا ہے 40 دن کا مولا. اصل میں مین پوائنٹ کیا ہے؟ any prophet you have to pay him respect. any prophet. اور ہم جب کسی پروفٹ کو ریسپیکٹ پے کریں گے تو شریعت میں دیکھیں گے کہ منع کیا کیا ہے. جو منع ہے وہ چھوڑتے جائیں گے, جو منع نہیں ہے وہ کرتے جائیں گے. آدم کی شریعت میں سجدہ منع نہیں تھا, سجدہ منع نہیں تھا تو سجدہ کرایا گیا. ہمارے منع ہے تو کھڑا کرایا گیا. اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر تیری عقل ہی خراب ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ نے صرف جنت تھوڑی بنایا. میں سب کو ایک کر بھی نہیں سکتا, میں سب کو مسلمان بنا بھی نہیں سکتا. میں سب کو مسلمان کیسے بنا سکتا ہوں جب اللہ نے جنت کے ساتھ جہنم بھی بنایا؟ تو جو ڈیزائن کر لیا how many in paradise and how many how I can't change the figure of Allah. اس کی فگر کو بندہ کیسے چینج کرے گا؟ کوئی چکر ہی مطلب کہ سب ایک ہو جائیں, یہ اللہ ہی نہیں چاہتا. اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیسے کر لیں گے؟ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ امتحان دو, رزلٹ ہم گھر بتائیں گے. تو ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں, رزلٹ بعد میں معلوم. either in the paradise or in hell. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا اور کافر بھی بنے. جب تک آدم دنیا میں نہیں آئے تھے دیر بعد ہوئے نہیں کافر ان دا ورلڈ. So think about it. But you know the start of prophet, you should know the start of prophet. نبی شروع, کافر شروع. جب تک اللہ نے آدم نہیں بنایا تھا پوچھ لیجئے بولو یہ تو بھی کافر نہیں تھا, اور جو کافر ہوا وہ بھی تب کافر نہیں تھا. سبحان اللہ. جو کافر ہوا وہ بھی کافر نہیں تھا, جنت میں جاتا تھا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا, عبادت پر عبادت کرتا تھا, سجدے پر سجدہ کرتا تھا. He was teacher of angels and he was free in the entry of paradise. He was not needy of permission. The door of paradise was open for him 24 hours. He was so educated, he became teacher of angels. A general angels were taught by him, and so a strong position. 60 million years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کرتا رہا, فرشتوں کو پڑھاتا رہا, جنت میں جاتا رہا. کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. اور میں نے نہیں کافر کہا, کافر خدا نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. ان الشیطان للانسان عدو مبین. جب بھی قرآن کو پڑھتے ہو تو سب سے پہلے کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہی تھا جو فرشتوں کو پڑھاتے تھے, جنت میں جاتے تھے, سجدہ کرتے تھے. عبادت سے انکار نہیں کیا, اس نے عبادت سے کبھی نبی کی تعظیم سے انکار کیا. تو دنیا کا پہلا کافر خدا سے انکار کر کے نہیں بنا. دنیا کا پہلا کافر اللہ کی صفت سے انکار کر کے کافر نہیں بنا, قرآن سے انکار کر کے کافر نہیں بنا, کلام سے انکار کر کے کافر نہیں بنا, خدا سے انکار کر کے کافر نہیں بنا, بلکہ نبی کی تعظیم سے انکار کر کے بنا. تو فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں ان کا فرشتوں سے تعلق نہیں, ابلیس سے تعلق. کیا ہے اس سے کہا گیا کہ نبی کے لیے جھک جاؤ, جھکا نہیں,
انکار وہ بھی کر رہے ہیں، انکار یہ بھی کر رہے ہیں، جو رزلٹ اس کا رزلٹ ان کا یہ بات ہے. تو میری فرینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے انکار بعد میں کافروں نے کیا. پہلا کافر تو نبی کی تعظیم سے انکار کر کے ہوا اور اللہ نے اسے کافر کہا. تو یہ پہلا فتویٰ ہے جو مفتی نے نہیں دیا. یہ پہلا فتویٰ ہے جو نبی نے نہیں دیا، خدا نے دیا. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والوں کو اگر ہم کافر کہتے ہیں تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کو فالو کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، رب کا کہا کہہ رہے ہیں. اب اگر رب کا کہا تیرے کو برا لگتا ہے تو میرے پاس کا ایک بات آ رب سے رب سے جا کے ڈرو، ہم تو اسی کا کہا کہہ رہے ہیں. اور ایک بات سن، اللہ نے شیطان کس کو کہا ہے؟ جس نے آدم کی تعظیم سے انکار کیا ہے. آدم کی تعظیم سے. اور آدم سب سے بڑے رسول نہیں ہے. آدم سب سے بڑے نبی نہیں ہے، پہلے نبی ضرور ہیں. بشریت کے جامع میں آنے والوں میں پہلے، بشریت کے جامع میں آنے والوں میں پہلے ہیں. سب سے بڑے نہیں ہیں، ان سے بڑے بھی نبی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ان سے بھی بڑے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. تو جب آدم کی تعظیم سے انکار کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. آدم سے جس نے انکار کیا وہ شیطان ہے، اللہ کے شیطان. تو آدم، حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کرنے والے کو جب شیطان کہا ہے قرآن نے، تو رسول اعظم کی تعظیم سے انکار کرنے والے کو کیا کہوں؟ حضرت آدم کا منکر جب شیطان تعظیم کا، حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کرنے والا شیطان ہے، تو رسول اعظم کی تعظیم سے انکار کرنے والا اپنے کو ڈکشنری میں کوئی نیا لفظ بنانا پڑے گا. شیطان بولیں گے تو بات کھپے گی نہیں، کیونکہ جب چھوٹے میں شیطان ہو گیا تو بڑے میں کیا ہوگا؟ چھوٹے نبی کے انکار سے جب یہ ہوا مفضول، تو افضل نبی کی تعظیم سے جب انکار کرے گا. بہرحال یہ بڑا کرم ہے رب کا کہ شیطان کے حسنوں سے بچانے کے لیے اس نے ہم کو آدم صفی اللہ دیا. اور رب کا کرم ہے کہ جب فرعون نے اپنا جال بچھانا شروع کیا تو اس جال کو کاٹنے کے لیے رب نے ہمیں موسیٰ کلیم اللہ دیا. اور رب کا بڑا کرم ہے جب نمرود بے فاتحہ بے درود نے اپنی شیطنت کا درجہ بڑھانا چاہا تو کشتی حیات کو بچانے کے لیے رب نے اپنے کرم سے ہم کو ابراہیم خلیل اللہ دیا. ادھر شیطان کی منڈلی آ رہی ہے، ادھر نبیوں کا نورانی فاضل آ رہا ہے. ادھر شیطنت کا جال پھیلا ہے، ادھر نور کا حال برس رہا ہے. ادھر شیطانی قوتیں جو ہیں انسان کو گمراہ کر رہی ہیں، ادھر رحمانی قوتیں ہدایت دے رہی ہیں. ادھر بلیک شپ اپنے کو بلیک بنا کر ہمارے دلوں میں اندھیرا ڈال رہے ہیں، ادھر نبیوں کے نور سے سینوں میں اجالا ہو رہا ہے. ادھر باطل آ رہا ہے، ادھر حق. ادھر اندھیرا ہے تو ادھر اجالا، ادھر ظلمت ہے تو ادھر نور، ادھر ڈارکنیس ہے تو ادھر لائٹنیس. ادھر اگر میٹیریلزم ہے تو ادھر اسپیریچولیزم، ادھر اگر اپارچونسٹ ہے تو ادھر ریئلسٹ. آ رہے ہیں بچا رہے ہیں، آ رہے ہیں بچا رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے الہ العالمین مولا، جب ایک فرعون تھا تو انسان کو بچانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ ہے. جب ایک نمرود تھا تو انسانوں کو بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ ہے. جب ایک ابو جہل اور ایک ابو لہب تھا تو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مالک، آج تو ہر ملک میں فرعونوں کی بھیڑ ہے، ہر شہر میں نمرود ہے، ہر گلی میں شداد ہے، ہر محلے میں قانون ہے. ان قانونوں، شدادوں
ہوتی, یہ ٹکراؤ ہوتا. کیا بات ہے کہ صرف ایک نمرود سے بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ میں اور سینکڑوں نمرودوں سے بچانے کے لیے نبی نہ آئے. نبوت کا دروازہ بند. تیرا محبوب آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مان لیا کہ نہیں آئے گا, لیکن مالک کیوں نہیں آئے گا؟ جب ضرورت باقی ہے تو آمد کیوں بند ہو گئی؟ Necessity is present. We are needy of guidance. Why stop the guide? We are needy of prophet. Why you stop the prophecy? کیوں the door of prophecy is locked? کیوں تالا لگا دیا؟ کیوں آخری نبی بنایا؟ کیوں نہیں اس کے بعد نبی آیا؟ کیوں نہیں اس کے بعد؟ کیوں نہیں اس کے بعد؟ کیوں نہیں آج؟ کیوں نہیں ٹمارو؟ کیوں نہیں ڈے آفٹر ٹمارو؟ کیوں نہیں نیکسٹ ایئر؟ کیوں نہیں the last day of the judgment؟ ہم کو نبی چاہیے. پھر کیا بات ہوئی؟ صدیق اکبر کو نبی ملے, ہم کو نہ ملے. عمر کو نبی ملے, ہم کو نہ ملے. عثمان کو مل جائے, ہمیں نہ ملے. ہم کو بھی چاہیے. پھر نبوت کا دروازہ کائے کو بند کیا تھا ہاشمی سن. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ذرا سا ABCD پڑھ لیا, اپنے کو شیکسپیئر سمجھتا ہے. سبحان اللہ. الف بے تے سے پڑھ لیا, اپنے کو بہت بڑا شاعر سمجھتا ہے. علامہ اقبال سمجھتا ہے اپنے کو الف بے تے سے پڑھ کے. ارے جاؤ وہیں رکھ اپنے کو, ہاشمی وہیں رکھ جہاں تو ہے. سن, معاملہ یہ ہے کہ نبی کے بعد میں نبی جو بھیجوں گا, رسول کے بعد رسول بھیجوں گا, تو حالات زمانہ میں تبدیلی ہوگی, نیسیسٹیز میں پریورتن آئے گا, چینج آئے گا, تو وہ نبی لا بدلے گا. جب لا بدلے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ پچھلے نبی کے قانون کو یہ آنے والے نبی نے چینج کر دیا. کچھ کمی نہیں ہوگی, کچھ کمی نہیں ہوگی. اب اگر میں اپنے حبیب کے بعد نبی بھیجوں اور وہ نبی کو یہ امینڈمنٹ کرے تو کہا جائے گا مصطفیٰ کے قانون میں کمی تھی, نبی کی شریعت میں کمی تھی, جو آنے والے رسول نے کمپلیٹ کیا. تو میرے بندے سن, میں نے اسلام کو مکمل بنایا, نبی کو مکمل بنایا, اپنے پیغمبر کو اتنی بلندی پر پہنچایا ہے کہ اس کے قانون کو بدلنے کی قیامت تک ضرورت نہیں ہے. تکبیر, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قانون بنانا تھا, بنا دیا. بنانا تھا, بنا دیا. اب قیامت تک قانون بنانا نہیں ہے. اب قیامت تک کسی مولوی کو, کسی مفتی کو, کسی مجتہد کو, کسی مجدد کو قانون بنانا نہیں ہے, صرف بتانا ہے. بنانا نہیں ہے, صرف بتانا ہے. بنانے کا کام نبی کر گیا, قیامت تک کے لیے کر گیا. اب بنانا کسی کو نہیں ہے, سب کو بتانا ہے. جس کو جتنا معلوم ہوگا اتنا ہی بتائے گا, کم معلوم ہوگا کم بتائے گا. مجھے زیادہ معلوم ہوگا زیادہ بتاؤں گا. امام احمد رضا کو زیادہ معلوم ہوگا تو زیادہ بتائیں گے. امام حسن کو اس سے زیادہ معلوم ہے تو اس سے زیادہ بتائیں گے. مولا علی کو اس سے زیادہ معلوم ہے, سب سے زیادہ معلوم ہے تو وہ اتنا بتائیں گے. اب قانون بنانا نہیں ہے, بتانا ہے. میکنگ آف لا نہیں ہے, ٹیلنگ آف لا ہے. لا تو بن چکا, اب یو ٹیل دا لا, یو ڈونٹ میک لا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں, بتاتے ہیں. ہم بتا دیے, یا ٹھیک ہے کرو, حلال ہے کرو, حلال ہے کرو, جائز ہے کرو, منع نہیں کیا رسول نے, کرو, منع نہیں کیا رسول نے, کرو. ایک آدمی ہمارے پاس آیا, بولا میلاد کروں کہ نہ کروں. میں سوچنے لگا, نبی نے منع نہیں کیا, کرو. چوتھا کروں کہ نہ کروں, نبی نے منع نہیں کیا, کرو. 40واں کروں کہ نہ کروں, میں نے سوچا نبی نے کہیں منع کیا, نہیں منع کیا, کر. کیونکہ ہم قانون بنانے تھوڑی آئے ہیں, ہم تو قانون بتانے آئے ہیں. ہم تو صرف بناتے جائیں گے, ہم حرام تھوڑی کریں گے. کیا ہم بنانے والے تھوڑی ہیں؟ حرام وہ ہے جو قانون بنانے والا ہو. ہاں, رسول نے حرام کہہ دیا ہے تو ہم بتا دیں گے. تو تم اگر میلاد فاتحہ 11ویں چھوڑوانا چاہتے ہو ضرور ہم سے چھوڑواؤ, مگر پہلے حدیث میں دکھاؤ, یہ تو بتاؤ کہ نبی نے کہاں منع کیا, نبی نے کب منع کیا. اور اگر منع نہیں کیا رسول اللہ نے,
تو یہ تکلیف تم کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ کہاں سے پیسہ لیا ہے؟ کہاں سے تیری فنڈنگ ہو رہی ہے؟ اللہ نہیں بولا، نبی نہیں بولے، تو کیوں بولا؟ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے اللہ والی بولی جب نہیں بول رہا ہے تو نبی والی نہیں بول رہا ہے، تو اب یہ بتا دے کہاں والی بول رہا ہے؟ سبحان اللہ ہمارے سامنے آیا جب میں پہلی مرتبہ انگلینڈ میں 75 میں آیا تو ایک ساتھ آئے، اس دور میں میری جو پہلی چیز تھی لوکوسٹ، میں دیکھتا رہا پیوں کی نہ پیوں، فارمولے پر نظر ڈالی کیسا بنا، جتنا دیکھا میں نے کہا کچھ تو نبی نے منع نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی نبی نے منع نہیں کیا اسی لیے تو پی رہے ہو، اس میں آیت پر اللہ رسول کی بات کر رہے ہو، نبی نے منع نہیں کیا، ایک آئے کو یہاں بیٹھا کر کے مجھے تقریر کروا رہا، نبی نے نہیں منع کیا، شراب منع کیا ہے، چھوئیں گے نہیں، جوا منع کیا ہے، چولیں گے نہیں، پب میں جانا منع کیا ہے، جائیں گے نہیں، شراب پینا منع کیا، ٹچ نہیں کریں گے، کسینوں میں نہیں جائیں گے، منع کیا ہے مان رہے ہیں، جہاں منع نہیں کیا تو کہے کو منع کر رہا، نبوت کا تو دروازہ بند ہے تو کھول کیوں رہا ہے؟ تو میرا نبی کمپلیٹ، اس کا لا کمپلیٹ، اب there is no need to make law, اب there is a need to spread the law، اس لیے نبی کی کیا ضرورت؟ اور جو رسول بعد میں آئے گا تو لوگ کہیں گے نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انکمپلیٹ تھے جسے اس نے کمپلیٹ کیا، اور میں نے جب اپنے حبیب کو کمپلیٹ کر دیا اور قیامت تک کوئی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں تو کائے کو میں نبی بھیجوں؟ تو میں نے کہا میری رہبری کی تو ضرورت ہے، ہدایت کی تو ضرورت ہے، پراپر گائیڈنس کی تو ضرورت ہے، جو نبی نہیں بھیج رہا ہے تو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، رہبری کے لیے نبی بھیجا تھا. The large number of the prophets came in the world for the proper guidance of humankind, human being, all mankind. تو انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے تو نے نبی بھیجا، ہم کو راستہ دکھانے کے لیے نبی بھیجا. اب نبی نہیں بھیج رہا ہے تو پھر ہم کو راستہ دکھائے گا کون؟ ہم کو راستے پر لے چلے گا کون؟ ہم کو سیدھا راستہ بتائے گا کون؟ ہمیں پراپر گائیڈنس کرے گا کون؟ تو اللہ بولا سن میں نے نبوت توجہ چاہوں گا، میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے. میرے بندے تیری ضرورت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، گائیڈنس کا گیٹ بند نہیں ہے، گیٹ آف پروفیسی بند ہے، گیٹ آف گائیڈنس بند نہیں ہے. سن میرے بندے سن، دل سے سن، سینے میں رکھ لے، کلیجے میں چھپا لے، دماغ میں بٹھا لے کہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، راستہ دکھانے کا دروازہ بند نہیں کیا. فرق اتنا ہے کہ پہلے جو کام نبی اللہ کرتے تھے اب مصطفیٰ کے بعد وہی کام ولی اللہ کریں گے. بچانے کے لیے جو کام نوح نے کیا ہے وہ بغداد والا بھی کرے گا، وہ اجمیر والا بھی کرے گا، وہ لاہور والا بھی کرے گا، وہ ملتان والا بھی کرے گا، وہ کلیہ والا بھی کرے گا، وہ کچھوسا والا بھی کرے گا، وہ سرہند والا کرے گا. خدا تک پہنچانے کا کام اگر موسیٰ کلیم اللہ نے کیا ہے تو وہی کام سرہند والا بھی کرے گا، کچھوچا شریف والا بھی کرے گا، بریلی والا بھی کرے گا، بدایوں والا بھی کرے گا، علی پور والا بھی کرے گا، گولڑا والا بھی کرے گا. وہی کام پنجاب میں بھی ہوگا، وہی سندھ میں بھی ہوگا، وہی عرب میں بھی ہوگا، بغداد میں بھی ہوگا، سمنان میں. جو کام انبیاء کرتے تھے وہ اولیاء کرتے. تو جو لڑائی شیطان کی انبیاء سے تھی، جو لڑائی شیطان کی انبیاء سے وہی اولیاء سے بھی ہوگی. نہ وہ بارہویں کا جلوس نکلنے دیں گے، نہ گیارہویں کا جلسہ ہونے دیں گے. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ایک اکیڈمی کی بات سنو. موٹ اچھا جب لوگ کام ہوتے ہیں تو میں بہت اچھی لگا کے تقریر کرتا ہوں کیونکہ امید پڑ جاتی ہے کہ زیادہ لوگ سمجھیں گے. بھیڑ میں کم سمجھتے ہیں اور جب جماعت چنی ہوئی ہو، سلیکٹڈ ہو تو فل اٹینشن پے کرتے ہیں. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہے، اسی نبی کے قدم پر اس کا
सलूक है, क्या बात है, उस नबी का वो परतव है, बेशक shadow of prophet. बेशक एक मरतबा मेरे आका मौला मावा मर्जा मेरे दादा मेरे मुर्शिद गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिक्र फरमाते थे, हजरत नजमुद्दीन कोबरा वाह वाह क्या बात, रहमतुल्लाह तआला अलैह सुभान अल्लाह, जिक्र आया कि हजरत नजमुद्दीन कोबरा को ये तरद्दुद था कि वो किस प्रॉफिट का शैडो है. He was confused अल्लाह अल्लाह, and was interested to know about the who prophet and shadow of which prophet. He was interested to know it. Makhdoom Sahab is describing this matter in his Khanta Sharif, Kishore Sharif. तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपना एक मुरीद भेजा एक साहिब हाल जस के पास सुभान और कहा जो भी वर्ड्स वो बोले अपने मुंह से, डोंट चेंज हिज वर्ड्स, टेल मी डिक्टो, वाह, वर्ड बाय वर्ड टेल मी विदाउट एनी चेंज, जो कहे वो मैं आगे बता. वो गया और उन्होंने बताया, क्योंकि वो वर्ड्स जनरली आप समझ नहीं सकते, इसलिए मैं इसे बोलूंगा भी नहीं. जितना आप समझ सकते हैं, जो आपके लिए डाइजेस्टेबल है, अल्लाह वही मैं आपको दूंगा. जो भी अल्फाज थे वो जैसे ही हजरत नजमुद्दीन कोबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो अल्फाज उस साहिब हाल के अपने बारे में सुना तो रक्स कर गए. वाह वाह, कैफो सुरूर का एक नशा गुम हो गए, खुशी पे झूम उठे और कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह का परतो हूं. सुभान अल्लाह, वो कदमे मूसा कलीमुल्लाह पे उनका सलूक था. He was the shadow of Musa Kalimullah. सुभान अल्लाह, So big boast. जैसे ही मकतूब सेमनानी ने ये पूरा वाकया बयान किया, एक मुरीद ने पूछा हुजूर आप, हुजूर आप किसका भक्त हो? तो कहा हाँ, मुझे भी एक दिन ख्याल आया तो मैंने तुलकर कुली को हजरत नजमुद्दीन कलंदर इमाम हरम 500 औलिया किराम के इमाम के पास भेजा कि वो जो कहें वो कहते वो तो मेरे पास तुलकर खुली गए और वहां से लौट कर लफ्ज पर लफ्ज जो सुनाया तो 3 दिन तक उस मसरत से मैं बाहर ही नहीं आया. मखदूम समनानी कहते 3 दिन तक खलवत और जलवत का निजाम, अकेले और भीड़ में रहने का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया. उसी खुशी में बस सिर्फ फराइज और वाजिबात की अदायगी होती रही, वज़ाइफ की तकमील होती रही और उसके बाहर होते ही मैं सुरूर में डूब जाता था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं ईसा रूहुल्लाह का भक्त हूं. तो मखदूम सेमनानी की चौथा शरीफ, दरबार की चौथा शरीफ का अपने नाम लिया तो मखदूम अशरफ सैयद अशरफ जहांगीर, he was full-fledged king of Semnan and 10 years he ruled as a king, and after that he left kingdom and became greatest waliullah of his period. And he left kingdom, he left Iran and went in India and he established there and he made 500,000 Hindus became, note it, 500,000 Hindus became Muslim within a day. एक दिन में 500,000. And Kachota Sharif very, very near to Ajodhya, only 50 miles far from Ajodhya. Makhdoom Sahab selected very danger area, the main stream of non-Muslim, the center of non-Muslim, Ajodhya, Kashi, Mathura. This is situated in UP
and you be selected by Mahmud. So he declared that I am a shadow of Isa Masih, Ruhullah alayhi salam. تو پھر آگے کہا گیا یہی وجہ ہے، مولانا جملہ سنیے گا لطائف اشرفی کا، سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ جو معجزات عیسیٰ مسیح سے ظاہر ہوئے، مائیکلز معجزات، مردے کو زندہ کر دینا، کوڑی کو اچھا کر دینا، اندھے کو اچھا کر دینا، اسے دادا کو ٹھیک کر دینا، جو معجزات عیسیٰ مسیح سے ظاہر ہوئے بے ہی وہی کرامتیں اشرف سمنانی سے ظاہر ہوئے، شہدوں ہیں، یہ شہدوں آپ عیسیٰ مسیح۔ بے شک، اب آج میں تمہیں بتا دوں کہ کوئی ولی موسیٰ کلیم اللہ کا شہدو، کوئی عیسیٰ روح اللہ کا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کا، کوئی داؤد خلیفۃ اللہ کا، کوئی آدم صفی اللہ کا، کوئی کسی نبی کا، کوئی کسی نبی کا، کوئی شیش کا، کوئی نوح کا، کوئی یحییٰ کا، کوئی یوسف کا، کوئی زکریا کا، کوئی عیسیٰ کا، کوئی ابراہیم کا، کوئی اسماعیل کا، کوئی اسحاق کا، کوئی شعیب کا، کوئی دانیال کا، کوئی لوط کا، کوئی شعیب کا، کوئی ایوب کا، کوئی یعقوب کا علیہم السلام، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا شہدو ہے، پرتو ہے، اسی کے قدم سے، اسی کے قدم پر اس کا سلوک ہوا ہے، مگر بغداد والا غوث الاغواث صاحب غوثیت کبریٰ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سن کہ یہ محمد عربی کا پرتو ہے، یہ شہدو آف پروفیٹ محمد، بے شک، غوث اعظم is a shadow of رسول اعظم۔ اس یہی وجہ ہے کہ نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں تو ولیوں میں غوث اعظم کا جواب۔ مقام مصطفیٰ غوثیہ شہزادہ کچوچا شریف، قسم کھا کر، قسم خدا کی قسم کھا کر جتنے اطمینان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا نبی زبان رسول اللہ پر اللہ بولتا ہے، جتنے اطمینان سے قسم کھا کر یقین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوحۂ مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے، لوحۂ مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے، جتنے یقین سے ہم یہ کہتے ہیں۔ خود قرآن میں ہے کہ رسول اپنے جی سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے وہی بولتے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اسی لیے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ رسول کی زبان پر اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ ویسے ہی قسم کھا کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کی زبان پر رسول اللہ بولتے ہیں، رسول اللہ بولتے ہیں، یہ انہی کا شیڈو ہے، انہی کا پردو ہے، انہی کا سایہ ہے، انہی کا سر ہے۔ ایک اور بات جو کسی نے نہ کبھی کہی ہوگی نہ کبھی آپ نے سنی ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی بات ایسی نہیں رہ جائے گی جو کہی جائے، آج وہ کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے شاید نہ سنی۔ ہم نے تو شریعت مطہرہ کا یہ قانون اسلامی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لڑکا بالغ ہو جائے تو نماز پڑھے، لڑکا بالغ ہو تو روزہ رکھے، بالغ ہی نہیں عاقل بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو عاقل نہیں ہوتا اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی، عقل بھی ہو۔ پھر یہ بھی سنا ہے صرف عاقل ہونے سے کام نہیں چلے گا، ایمان والا بھی ہو، کیونکہ بالکل انجن پر نماز فرض نہیں ہے، عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے، چوری کلیئر کو نماز فرض نہیں ہے، عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مگر ایمان نہیں ہے، آئیں گے گجرال پر نماز فرض نہیں ہے، بڈھا ہو گیا کہ ابھی تک عاقل و بالغ نہیں ہوگا مگر نماز فرض نہیں، معلومات ہے ایمان پر نماز فرض نہیں، نماز بڑی ایمانداری کی چیز ہے، نماز بڑی
ایمانداری کی چیز ہے، بےایمانی کی حالت میں نہ کر۔ اب یہاں میں ایک بات کہوں، اللہ جانے کتنے سمجھے کتنے نہ سمجھے، نماز فرض ہے ایمان والے پر، ہے نا؟ نماز فرض ہے تو ایمان تو تیرے پاس ہے، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ جب تیرے اوپر فرض ہے تو پڑھتا کیوں نہیں؟ جس پہ فرض نہیں وہ جماعت بنائے، جس پہ فرض ہے وہ پڑھے گا۔ نماز تو دونوں طرف سے جھٹکے لگ رہے ہیں، نماز تو دونوں سے شوق ہے، سنی سے شوق یہ پہنچا کہ اس نے پڑھا نہیں، اور ان سے یہ شوق پڑھا پڑھتے تو ہے مگر ایمان نہیں، تو نماز تو دونوں سائڈ سے شوق ہو رہی ہے۔ ارے سنی مسلمانوں تم تو پڑھو، فرض تم پر ہے، جس میں فرض ہے وہ پڑھے گا، جس میں فرض نہ ہو وہ ڈیوٹی پہ ڈیوٹی، فرض تیرے اوپر ہے، بالغ ہونا ضروری، لیکن آؤ میں تمہیں غوث اعظم، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، صاحب غوثیت کبریٰ، سید الاولیاء، محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی، ماں کے پیٹ میں، تفسیر جانے دو وہ تم جانتے ہو، پیدا ہوئے، رمضان المبارک ہے، ماں نے دودھ پلانا چاہا نہیں کیا، یہ بھی تم جانتے ہو، جو جانتے ہو وہاں سے پڑھ جائے، جو نہیں جانتے ہو وہ بتاؤ۔ آج مول ہی دوسرا، ہم شہر میں بہت بھٹکے ہیں، گھرنے میں بھٹ گیا، آخرکار خون کیا، وقت کا خون کیا، تب جا کر آپ کے لیے سکون کیا۔ اب راستے میں وہ اللہ اکبر، روڈ ورک، وداؤٹ ورک، a car you road over. There is no any worker on the road, but road over. کتنا ہم میں ان میں فرق، بغیر ورکر کے روڈ ورک، یہ جانتے ہو۔ پھر یہ بھی تم جانتے ہو کہ افطار کے وقت ہی ماں کا دودھ پیتے تھے، اور یہ بھی تم جانتے ہو، نہیں بتاؤں گا، جو جانتے ہو آگے بڑھ جاتا ہوں یاد دلا کر، ایک مرتبہ 29 کا چاند نہیں دکھ رہا تھا تو نہیں دکھائی دیا، شہادت کا انتظار تھا، سبحان اللہ، شہادت کا انتظار تھا، شہادت مل نہیں رہی تھی، کسی کے دل میں خیال آیا چلو دیکھتے ہیں حضرت جنگی دوست کے گھر میں، بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسے تو شہادت چاہیے نہیں، وہ تو صاحب کرامت ہے، تو دیکھا تو میں نے کہا ہاں میں فجر سے دودھ پلا رہی ہوں، پی نہیں رہا، سب کو ہو گیا ہے ادھر دودھ رمضان ہو گیا، رمضان شریف کا چاند ہو گیا، یہ پی نہیں رہے، لیکن ایک بچہ نہیں پی، اسے شہادت شرعی تو بنا نہیں سکتے، چپ چاپ یقین کر کے چلے آئے، کچھ بول نہیں رہے، تھوڑی دیر میں شہادت آ گئی، فجر کے بعد ہی تھوڑی دیر میں وہ شہادت شرعی مل رہی تھی، چاند دیکھا گیا ہے، آج روزہ رکھو، جو روزے سے پھر کب روزہ رکھے گا، یہ تو آپ نے سن لیا نا، اب اس پر بتاؤ، غوث اعظم کو پیٹ میں روزہ رکھنے کے لیے کہا کس نے، جبکہ نہ شریعت کہہ رہی، نہ طریقت کہہ رہی، نہ حقیقت کہہ رہی، نہ معرفت کہہ رہی، شریعت کہتی ہے جب عقل و بالغ ہو جائے تب روزہ رکھو، تو غوث اعظم ماں کے پیٹ سے نکل کر روزہ رکھے، اور ہم جوان ہو کر روزہ رکھے، ایسا کیوں؟ یہی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں اپنے نام، یہی سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو اچانک اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے دماغ میں یہ خیال آیا، اسے میں نے علماء کی موجودگی میں بیان کیا، سب سے دعائیں ملی، رب کا میں نے شکر ادا کیا کہ جو بات میرے اوپر کہیں پڑی نہیں، اور اتنی موتی جیسی چمکتی ہوئی بات ہاتھ لگ گئی،
تو پیدا ہم بھی ہوئے ہیں، پیدا غوث اعظم بھی ہوئے ہیں، مگر دونوں کی پیدائش میں فرق ہے۔ میں اس وقت نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، امتی۔ غوث اعظم بھی امتی، میں بھی امتی، غوث اعظم بھی سنی عقائد کے ہیں، ہم بھی سنی عقائد کے ہیں۔ غوث اعظم بھی خدا کے بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ غوث اعظم پر بھی نماز روزہ فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے۔ غوث اعظم بھی مقلد ہیں، ہم بھی مقلد ہیں۔ غوث اعظم نے بھی تقلید کیا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ میں مقابلہ امتی کا نبی سے نہیں کر رہا ہوں، نبی کا امتی سے نہیں، امتی کا امتی سے۔ امتی میں امتی غوث اعظم، ایک امتی جیلان میں پیدا ہوا، جیلا میں پیدا ہوا، غوث اعظم بھی پیدا ہوئے، مولانا ہم بھی پیدا ہوئے، مگر دونوں میں کے پیدا ہونے میں فرق کیا ہے؟ ہم پیدا ہوں گے تو ہم دودھ پیئیں گے، روٹی چاول کھائیں گے، بڑے ہوں گے، جب بالغ ہوں گے تب روزہ رکھیں گے، روزہ کشائی ہوگی، دعوتیں دی جائیں گی۔ آج میرے بیٹے کا بالغ ہوا اور یہ بالغ ہونے کے بعد پہلا رمضان ہے اور رمضان کا یہ پہلا روزہ رکھ رہا ہے، ہم دعوتیں کریں گے، اور یا پھر نبی کچھ کرے تو کم سے کم تب روزہ رکھیں گے جب روزہ ہم پہ فرض ہوگا۔ شریعت کے مطابق ہم کو بننا ہے، ہم بالغ ہوئے، نماز پڑھو شریعت کے مطابق بن جاؤ، روزہ رکھو شریعت کے مطابق بن جاؤ، حج کرو شریعت کے مطابق بن جاؤ، زکات دو شریعت کے مطابق بن جاؤ۔ تو ایک ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں شریعت کے مطابق بننا ہے، شریعت کے مطابق بننا ہے، ترقی کر کے ہمیں شریعت کے مطابق بننا ہے۔ ہم پیدا ہو گئے، آپ کا لڑکا پیدا ہوا، آگے چل کر اس کو شریعت کے مطابق بننا ہے، شریعت کے مطابق بننا ہے۔ تو ایک ہماری بشریت ہے اور ایک ان کی غوث اعظم بھی پیدا ہوئے۔ جو لفظ ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی بار بولنے کا مزہ ہے۔ غوث اعظم بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، مگر دونوں کی پیدائش میں فرق، دونوں کی ڈیلیوری میں فرق، دونوں کے ولادت میں فرق، دونوں کے جنم لینے میں فرق۔ ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر، فطرت انسانیت پر، ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا گیا، بشر بنا کر کے پیدا کیا، بشری ضرورتیں دے کر کے پیدا کیا گیا، تاکہ آگے چل کر ہم شریعت کے مطابق بنے، آگے چل کر شریعت کے مطابق بنے، اپنی بشریت کو شریعت کے اندر میں رکھیں، شریعت کے ماتحت کریں۔ تو مولانا ایک ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر، ہمیں آگے چل کر شریعت کے مطابق ہونا ہے، شریعت سے پوچھ کے کام کرنا ہے، شریعت کا فالوور بننا ہے، اور غوث اعظم کو فطرت شریعت پر پیدا کیا گیا ہے، انہیں آگے چل کر مشیت کے مطابق ہونا ہے، مشیت کے مطابق ہونا ہے، مشیت کے مطابق ہونا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تاکہ خدا کے قانون پر چلے، ہم پیدا ہوئے ہیں کہ خدا کے قانون پر چلے، اور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں کہ خدا کی مرضی پر چلے، خدا کی مرضی پر چلے۔ قانون پہ چلنا اور ہے، مرضی پہ چلنا اور ہے۔ قانون پر چلتے تو سبھی لوگ ہیں، قانون کرنے پر تم قانون کے مطابق چلتے ہو، مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہو، مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہو، قانون کے مطابق چلتے ہو۔ تو سنیوں کو قانون کے مطابق چلنا ہے، غوث اعظم کو رب کی رضا کے مطابق چلنا ہے، رب کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ہم تو یہاں جب کھانا کھائیں گے نا تو شریعت سے پوچھیں گے، اے شریعت بتا ہم کھائیں کہ نہ کھائیں؟ ان کا ذبیحہ ہے کہ نہیں؟ میں کا ذبیحہ ہے، کا کھا جا، ذبیحہ نہیں نہ کھا۔ ہم شریعت سے پوچھ کے کھاتے ہیں، ہم شریعت سے پوچھ کے پیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وائٹ ہاؤس سے پی لوں، کہا یہ وائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا شراب ہے، کرنا پیو۔ میں نے کہا یہ پی لوں میں، یہ دیکھیے یہ کیا آئرن گلو ہے، اس میں کوئی نشے کی چیز ہے، نشے کی چیز نے کہا پی لو۔ تو ہم جب پیتے ہیں تو شریعت سے پوچھ کے پیتے ہیں، جب کچھ کھاتے ہیں شریعت سے پوچھ کر کے کھاتے ہیں۔ شریعت ہاتھ دیتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، شریعت اجازت دے دیتی ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں؟ نماز پڑھنا ہے شریعت سے پوچھتے ہیں، روزہ رکھنا ہے شریعت سے پوچھتے ہیں، حج کرنا ہے شریعت
سے پوچھتے ہیں. شادی کرنا ہے شریعت سے پوچھتے ہیں. ہم جوان ہو گئے ہیں, ہمیں سیکس آ چکا ہے, ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, شریعت سے پوچھ کر کے کام کرتے ہیں. اسے کہا عورت سے نکاح کر لو, گناہ سے بچ جاؤ, شریعت سے پوچھ کے کام کرتے ہیں. روٹی کھائی شریعت سے پوچھ کر, پانی پیا شریعت سے پوچھ کر, پاجامہ بنایا, شلوار پہنی شریعت سے پوچھ کر, لنگی پہنا شریعت سے پوچھ کر, امامہ باندھا شریعت سے پوچھ کر, لباس پہنا شریعت سے پوچھ کر. تو ہم جو ہیں وہ ساری دنیا کا انسان وہ شریعت سے پوچھ